السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنی قرآن کی ریفلیکشنز کی کلاس۔ آج ہم سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ قرآن کی آخری نازل کردہ آیتوں میں سے یہ بھی آیت ہے، اور یہ آیت کے اندر کون سا جملہ ہے جو حصہ بہت بتایا جاتا ہے، کئی سارے ہیں اس میں، وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے پڑھ لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر میتا۔ میتا مطلب مرے ہوئے جانور کا گوشت، مردار جسے کہتے ہیں، ڈیڈ میٹ کہتے ہیں، یعنی کہ جو میتا ہے وہ تم پر کیا گیا ہے؟ حرام کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایک جانور ہے جو حلال ہوتا ہے نارملی، جیسے بکرا ہے، چکن ہے، یعنی مرغی ہے، اور اگر اس کو ذبح کرو تو وہ حلال ہوگا، لیکن اگر وہ خود سے ہی مر گیا تو کیا ہوگا؟ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حرام کیا گیا ہے تمہارے لیے میتا والدم، اور خون، خون حرام کیا گیا ہے۔ خون جو ہوتا ہے، بعض لوگ خون کو جمع کر کے پھر اس کو، یعنی کلیجی جیسا ہوتا ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں، وہ حرام ہے۔ ہاں، خون کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گوشت کے اندر تھوڑا خون رہ جائے اور وہ لالاس کبھی باہر آتی ہے تری کی شکل میں، تو وہ چیز کے بارے میں واضح طور پر ہمارے پاس سلف کے اقوال ہے، اور وہ کلیئرلی الاؤڈ ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی کہ وہ جائز ہے۔ اور خون کے بارے میں یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا میتتانی و دمانی، دو ٹائپ کے گوشت ہے مردار جو ہمارے لیے حلال ہے، اور دو ٹائپ کے خون ہے جو ہمارے لیے حلال ہے۔ مردار جو حلال ہے وہ الحوت والجراد، مچھی اور ٹڈی، اور جو خون حلال ہے وہ ہے اتحال، ہاں، والکبد، کلیجی اور تلی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں حلال ہیں، یعنی مردار میں مچھی مری ہوئی ملے تو بھی حلال ہے۔ اور جو لوگوں کے پاس وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، جیسے آپ نے بوریوں کا دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس وہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ شیعوں کا فرقہ ہے، تو جب وہ حدیث نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو مچھی زندہ لے کر کے ذبح کرتے ہیں، مری ہوئی مچھی نہیں کھا سکتے، ایسا کچھ کرتے ہیں وہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر انکار حدیث کرتا ہے، بولے کہ حدیث جو قرآن سے ٹکراتی ہے تو میں نہیں مانوں گا، تو یہاں پہ تو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میتا، مردار کو حرام کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو میتا ہے وہ حلال ہے۔ ہم مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا تھا ایز ایکسپلینر آف دا قرآن، کہ قرآن انہوں نے سمجھایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے پیغام آپ پہ بھیجا تھا کہ آپ سمجھا دو لوگوں کو کہ ہم نے کیا بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا ایکسپلین کرنا، اور وہ ایکسپلینیشن میں سے یہ ہے قاعدے کا ایکسیپشن بتانا، یہ بھی ایکسپلینیشن کا حصہ ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ میتا حرام ہے، اور اس میں سے ایکسیپشن، استثناء کیا ہے؟ اس میں سے استثناء یہ ہے کہ دو ٹائپ کے میتا حلال ہے۔ اور خون کے اندر جیسے میں نے بتایا کلیجی اور تلی، تو کلیجی اور تلی کے اندر جو آپ گودا دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں جمع ہوا خون ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھو اس کی میڈیکل ڈکشنری دیکھو تو اس کے اندر لیور اور سپلین کے فنکشنز میں سے ہے ریزروائر آف بلڈ، کہ خون کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ تو جو خون اندر جمع ہوتا ہے جب جانور ذبح ہوتا ہے، تو وہ خون اس طرح سے کلیجی اور تلی کے اندر وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے، لیکن وہ خون کیا ہے؟ حلال ہے۔ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت، جو پگ کا گوشت ہے، پورک ہے، وہ کیا ہے؟ حرمت، حرام کیا گیا تمہارے لیے۔ اور یہ پورک جو حرام ہے یہ اسلام نے منع کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس یہ ریسرچز میں جان رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا اپنی ویڈیوز میں کہ ایک ریسرچ پیپر جو امریکہ سے پبلش ہوا ہے اس میں 200 بیماریوں کی لسٹ دی گئی ہے جو پورک کھانے سے ہوتی ہے، اور 37 الگ الگ ورم انفیکشنز بتائے گئے جو پورک کھانے سے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سب تو بچ گئے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم آسمان و زمین کے مالک جو ہے، جسے بنانے والا ہے اس دنیا کا، ہم اس کی بات کیا کو مانتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، تو ہم ایسے تمام دنیا اور آخرت کے پرابلم سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ والخنزیر، ولحم الخنزیر۔ چوتھے نمبر پہ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جو اہل حلال کیا گیا
لغیر اللہ بھی، اہلا کا مطلب کیا ہے ایکچولی؟ جس پر آواز بلند کی جائے، جس پر آواز بلند کی جائے، مطلب جو چڑھایا جائے، جو جس پر نام لیا جائے. اہلا جو ہے نا، اسی لیے ہلال کو ہلال کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہلال پہ جب دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں تو آواز بلند ہوتی ہے، لوگ بتاتے ہیں چاند نکلا ہے وغیرہ. تو اسی لیے ہلال کا نام ہلال اسی چیز سے آیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، جو حلال کیا گیا ہو لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال کیا گیا. اب اس میں کیا آئے گا؟ جیسے لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، کوئی دیوی کے لیے چڑھا رہا ہے، کوئی آستانوں پہ چڑھاتا ہے. کچھ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں نیم اللہ کا لیتے، بسم اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ کرنے میں ان کا خاص مقصد ہوتا ہے، یہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں تاکہ یہ فلاں پیر، یہ ہمارے فلاں درگاہ میں جو دفن ہے یہ خوش ہو گئے تو میرا کام کروا دیں گے. تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ نام بھی اللہ کا لے رہے ہیں لیکن کسی اور کی لیے کر رہے ہیں، لغیر اللہ کر رہے ہیں. لیکن اہلا والا اینگل نہیں ہے وہاں پر، لیکن لغیر اللہ کا اینگل ہے. اچھا، کیا اس میں نان ویج چیزیں تو ہے، ویجیٹیرین چیز آئے گی کیا؟ جیسے پرساد ہوتا ہے یا کچھ چڑھاوا ہوتا ہے، کہیں پہ چڑھایا گیا، اوہلا میں آئے گا. تو اس کے اندر دو طریقے سے آ سکتا ہے. ایک ہے کہ ڈائریکٹلی، کیونکہ یہاں پہ گوشت نہیں دیا ہے، لحمن، جیسے لحم و خنزیر ہے نا، خنزیر کا گوشت، ایسے یہاں پہ لحم نہیں لکھا ہے، یہاں پہ اوہلا لکھا ہے. اوہلا کے اندر عام طور پر جو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ اوہلا کے لیے یہ آتا ہے عام طور پہ، ذبح کیا جائے، آواز بلند کی جائے، تو یہ عام طور پہ اس میں آ رہا ہے. تو دو طرح سے آ سکتا ہے، ویجیٹیرین چیزیں دو طرح سے آ سکتی ہے. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی لفظی اعتبار سے آواز بلند کی جائے. تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے، اگر آپ جیسے مثال کے طور پہ ترجمہ انگلش والا دیکھو تو اس میں کیا ہے؟ دیٹ وچ ہیز بین ڈیڈیکیٹڈ ٹو ادر دین اللہ. آپ اردو والا ترجمہ دیکھو تو اس کے اندر کیا دیا ہے؟ جو ایک منٹ، کیا کہا ہے؟ جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، پکارا، اوہلا پکارا، ہاں، پکارا گیا ہو، پکارا گیا ہو، یہ یعنی اس طرح سے بتا رہے ہیں، یعنی کہ جنرل ترجمہ کیا ہے جس میں ویج اینڈ نان ویج دونوں فٹ ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اوہلا سے صرف جانور مراد ہے، تو جس طرح سے جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے چڑھائے جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے، تو ویسے کوئی کھانا بھی ارپن کیا جائے، چڑھایا جائے، ڈیڈیکیٹ کیا جائے، تو ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ لفظوں سے، ایک ہوتا ہے بالقیاس آئے. تو دو میں سے ایک طریقے سے شامل تو ہے ہی، شامل تو ہے ہی. مطلب ان شارٹ، دین اسلام نے توحید سکھایا ہے، اور توحید میں یہ چیز ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کرنا یا چڑھاوے چڑھانا نہیں کرو گے. یہ عبادت کے طریقے ہوتے ہیں، شرک کرنے والوں کی عبادت کے طریقے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو خوش کرنا ہوتا ہے، کہیں پہ دودھ چڑھایا جاتا ہے، کہیں پہ کچھ اور ہوتا ہے، تو کوئی چیز چڑھانا یہ ان کا عبادت کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن دیکھنے کی بات کیا ہے کہ جو اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے مثال کے طور پہ ہم عید الاضحیٰ میں ذبح کرتے ہیں، جب اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے، خود کھاؤں گے اور رشتہ داروں کو دوں گے، غریبوں کو دوں گے، برابر، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. لیکن جو چڑھاوے لوگ چڑھاتے ہیں آستانوں وغیرہ پر، اس میں سے بہت ہول سیل میں ضائع ہوتا ہے. جو دودھ بہا دیا تو دودھ بہہ کر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حرام ہے تمہارے لیے، چار چیزیں ذکر ہے، ہاں، اور میتا، خون، خنزیر کا گوشت، اور وما اہل لغیر اللہ بھی. والمنخنقۃ، منخنقۃ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی جو گردن، جو مطلب کیسے کہیں گے اسے، کہ گردن کے سٹرینگل ہونے سے، اس کا آسان لفظ ہم لوگ لے لیتے ہیں، منخنقۃ، جو گلا، ہاں، گھٹ کر مرنے والا، گلا گھٹ کر. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں مفسرین نے بتایا ہے کہ جان بوجھ کر چاہے جان بوجھ کر ہو، والمنخنقۃ، کہ کسی جانور کا، جیسے بعض لوگ مارنے کے لیے رسی سے ٹائٹ کر کے ماریں گے، اگر رسی سے ٹائٹ کر کے مار رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ منخنقۃ میں چلا گیا. یا کبھی آپ نے بائی مسٹیک باندھے ہوئے تھے، باندھے ہوئے میں کہیں گانٹ ٹائٹ ہو گئی، کہیں پہ اس طرح سے ٹائٹ ہو گیا کہ جانور کی موت ہو گئی، تو یہ منخنقۃ میں آ گیا، یہ بھی حرام ہے. منخنقۃ بھی حرام ہے. اگر آپ دیکھو تو یہ حقیقت میں میتا کی تشریح ہے. جو مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے، یعنی ذبح نہیں کیا گیا، یہ میتا میں شامل ہے. یہ جو ہم نے میتا جو شروع میں دیکھا اسی کی ڈیٹیل ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ، موقوذۃ کیا ہے؟ موقوذۃ کا مطلب ہے کہ جسے یعنی کہ کوئی مار سے وہ مرا ہے. جیسے سٹننگ کے اندر بھی جو سٹن گنز ہوتی ہے، سٹن گنز میں
یہ ایک طریقہ ہے. یا پہلے مکہ کے مشرکین لاٹھی سے مار کر کے جانور کو مارتے تھے. تو یہ جانور جس کو ایسا مارا گیا چاہے جس کسی وجہ سے, تو موقوذہ جو ہے وہ جانور بھی کیا ہے, حرام ہے. والمتردیتو, متردیتو کیا ہے کہ کوئی جانور گر جائے, اور جیسے کہ مان لو کہ کوئی بلڈنگ کے اوپر سے گر گیا, ہاں, یا سوکھا کنواں ہے اس کے اندر گر گیا اور اس سے گر کر کے مر گیا. یا مان لو متردیتو میں یہ بھی ہے کہ جس کے اندر جس کے اندر یہ لوگ کہ کوئی چیز جسے اسے سر پہ انجری آ جائے کسی وجہ سے, ہاں, تو پھر کیا ہے متردیتو, یہ کیا ہے, وہ جانور بھی حرام ہے کھانا. والنطیحتو, نطیحتو یعنی کہ جسے ہارن سے جو مارا جائے, اور نتیحہ کا اس کا ہم یہ ایک اور آسان ترجمہ لیتے ہیں. تو یہاں پر جو ٹھوکر کھا کر مر جائے, ہاں, تو یہ جو ہے ٹھوکر میں چاہے دو جانور جو لڑ رہے ہیں آپس میں مار رہے ہیں, اس میں مر گیا ایک, تو یہ کیا ہے یہ نتیحہ. نتیحہ بھی کیا ہے, حرام چیزوں میں سے. چار ہو گئے. اور یہ آگے دیکھیے وما اکل السبع, اور جو جسے چیڑ پھاڑ والے جانور نے کھایا ہے. اب وہ چیڑ پھاڑ کرنے والا جانور سب نہیں کھایا, چھوڑ کے چلا گیا, تو کیا ہم آگے جا کے پیچھے سے کھا سکتے ہیں؟ وما اکل السبع, تو یہ 5 چیزیں ذکر ہے, نہیں یہ حرام ہے. لیکن یہ 5 کے بعد میں دیا ہے الا ما ذکیتم, ہاں, سوائے وہ جو تم بچا لے جاؤ, جو تم جس کو تم پاک کر لو, جس کو تم ذبیحہ کر لو, ذبیحہ کر لو. اب یہ الا ما ذکیتم کا مطلب کیا؟ جیسے مان لو یہ 5 میں سے, ابن کثیر کہتے ہیں یہ الا ما ذکیتم جو ہے نا, یہ 5 جو ذکر ہے نا 5 کے 5 کے لیے. مطلب کیا کہ جیسے جانور گرا تو تھا لیکن ابھی جان بچی تھی, ہاں, جان بچی تھی, اور جان بچی تھی تو مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیے, پراپر جیسے ذبح کرتے ہیں, جو خون جو نکلتا ہے باہر سب ہو گیا, تو پھر الا ما ذکیتم. جیسے مان لو کوئی چیٹ پھاڑ کرنے والے جانور نے اس پہ حملہ کیا تھا, اٹیک کیا تھا, کچھ حصہ کھایا تھا, لیکن ابھی بھی جان نہیں نکلی, ابھی بھی زندہ ہے, تو پھر اس کو ذبح کیے اور اس کے ذبح کر لیے, تو یہ الا ما ذکیتم بچ گیا, وہ جانور بچ گیا, یعنی کہ اب وہ کھا سکتے ہیں اسے. تو یہ الا ما ذکیتم یہ صرف 5ویں کے لیے نہیں ہے, یہ 5 کے لیے ہے. منخنقۃ سے موقوذہ یہ سب کے لیے ساتھ میں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 5 کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں وما ذبح علی النصب, جو نصب جو ہوتے ہیں, نصب پہ چڑھایا جائے. تو یہ نصب انصاب کیا تھے؟ مکہ کے مشرکوں کا کیا معاملہ تھا کہ وہ لوگوں نے کعبہ کے آس پاس جو بتوں کی جو جگہ تھی, تو ان کا مقام جو تھا, جو جگہ تھی ان کی, اسے انصاب کہتے ہیں. اور اس کے اندر 360 ایسے انصاب تھے جس کے اندر ان کے بت تھے. تو وہاں پر جو ذبح کیا جائے وہ گوشت کیا ہے؟ وما ذبح علی النصب, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. وہ گوشت جو وہاں چڑھایا جائے, اور اس کے اندر ان کا پورا سسٹم اور پروسیجر تھا کہ اس طرح سے جانور کو چڑھاتے تھے, پھر اس کے اوپر مرے ہوئے جانور جو اس کا خون چھڑکتے تھے, ایسے سب وہ سب سسٹم تھا. وہ گوشت مل رہا ہے نہیں, وہ نہیں کھا سکتے. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام, اور تستقسموا بالازلام, اور جو فعال کے ذریعے تقسیم کیا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹائپ کا جوا ہے, اور جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ فعال نکال کر کے وہ لوگ جیسے پرندوں کے ذریعے اس طرح سے کرتے تھے الگ الگ چیزیں. تو میں نے یہ جب آیت یہاں پر اپنے استاذ کے ساتھ اسٹڈی کر رہے تھے ہم لوگ, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ساری چیزیں کھانے پینے کی دکھ رہی ہے. ان تستقسموا بالازلام جو ہے نا, یعنی کہ یہ جو جیسے اب یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے, جو ایروز کے ذریعے ڈیفینیشن جو ہوتا ہے, تو یہ کیوں کھانے پینے کے علاوہ آئٹم کے کیوں یہاں پہ آیا ہوا ہے؟ باقی وہ سب کھانے والی چیزیں ہیں. تو یہ سوال تو اپنی جگہ پر ہے. تو جب دیکھیں ہم لوگوں نے الگ الگ تفسیریں, تو تفسیر ابن عاشور کی تفسیر کے اندر یہ سوال کا جواب بھی ملا. وہ کہتے ہیں کہ عطف جب لگتا ہے نا, واو عطف, تو پچھلے کے ساتھ کچھ کنیکشن ہونا ضروری ہے. یعنی کچھ تو کنیکشن ہو نا, کنیکشن کچھ تو طرح سے کنیکشن ہو, عطف. اور وہ عطف جب یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو اس زمانے میں گوشت جو ہوتا تھا, کہ گوشت کے الگ الگ لاٹس ہے, اسے ازلام کے ذریعے تقسیم کرتے تھے. یعنی کہ جس کا بھی نکل کے آ گیا نمبر, ایک ٹائپ کا جوا ہے, اس کو یہ ملے گا, کہ جس کو بھی ملے گا. تو ایسا تستقسم بالازلام جو ہوتا ہے, یہ چیز جائز نہیں ہے, یہ بھی گوشت حلال نہیں ہے. یعنی گوشت کے الگ الگ لاٹ سے زیادہ ہے, کم ہے, ہائی کوالٹی کم کوالٹی ہے, اور وہ چیز کے اندر نکلے گا, جس کا نمبر جو نکل گیا اس کو وہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع کیا ہے اس میں. ہاں, تو یہ کیا ہے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فسق ہے. ہاں, یہ فسق ہے.
अल-यौमा, अब आगे ये एक टॉपिक यहां तक हो गया, अब दूसरा टॉपिक है अल-यौमा यइस अल्लदीना कफरू, आज के दिन मायूस हो गए कुफ्र करने वाले, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, यानी कि जो उनकी हराने की साजिशें, जो उनके प्लान्स। तो यहां पर दीन इस्लाम, ये आखिरी साल है, 10वीं हिजरी का साल है, ये आयत नाजिल हो रही है। मक्का फतेह हो चुका है 8 हिजरी में। पूरे अरब यानी पेनिनसुला से वफ्द वगैरह आकर के जुड़ रहे हैं, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जो वो लोग बुझाना चाहते थे ना, जो रोशनी को, जो चाह रहे थे कि हमारी फूकों से हम बुझा दें इनको, हाँ, तो वो सब वो क्या हो गए, मायूस हो गए। अभी तो 200 करोड़ मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दिन में है, पूरी दुनिया में है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौमा यइस अल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन मायूस हो गए कुफ्र करने वाले तुम्हारे दीन से। फला तखशौहुम बख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। मतलब किससे डरोगे तुम? अब एक ऐसा दौर भी था जब इस तरह से जमा नहीं था मामला, जितना जमा हुआ रेडीमेड हम लोगों को मिल रहा है, कि आज दुनिया भर में जिस तरह से मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं, तो ऐसा मामला नहीं था। एक ज़माना था थोड़े मुसलमान थे, उनको कुचल करके ख़त्म करने की कोशिश किए थे। हाँ, मदीना में आकर के पूरा घेर लिए थे, 10,000 की फ़ौज ला करके। हाँ, ओहद की जंग के अंदर लेके आए थे कि हम ख़त्म करेंगे, यहाँ पे 750 मुसलमान, वहाँ 3,000 मुशरिकीन। ये सब ऐसे बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम वैसी चीज़ों से नहीं गुजर रहे हैं कि थोड़े लोग हैं इनको कुचल के ख़त्म कर दो बस, फिर कुछ दीन इस्लाम का नामो निशान नहीं बचेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने बताया कि क्या है, फला तख्शौहुम, उनसे मत डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इस दिन मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। दीन क्या है? मुकम्मल है। वअतममतु अलैकुम नीमती, और मैंने अपनी नेमत पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम तुम्हारा दीन है, मैं इस चीज़ से राज़ी हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाजिल की हज्जतुल विदा के मौके पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़े और दीन मुकम्मल हो गया। और अल्लाह की नेमत जो है, नेमत कौन सी नेमत? इस्लाम, ये नेमत है। ये नेमत अल्लाह ताला ने पूरी कर दी, और अल्लाह राज़ी है हमसे दीन इस्लाम, कि हम दीन इस्लाम पर चले, यही अल्लाह ताला इसी से राज़ी है। तो यहाँ पे किस किस चीज़ का रद्द हो रहा है? जो बिदात करते हैं, जो दीन में नई नई चीज़ें लाते हैं, दीन में नई नई इबादतें लाते हैं, तो वो लोगों के लिए एक पूरा रद्द है इस आयत में, क्योंकि दीन मुकम्मल है। अब इसमें दीन में कुछ नया आ नहीं सकता, इसमें कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि दीन मुकम्मल है। और अगर आ सकता है, कोई कहे नहीं आ सकता है, तो फिर दीन मुकम्मल नहीं था। दीन मुकम्मल है यानी कुछ और नया नहीं आ सकता। दुनियावी मामले में अलग कायदा है। दुनियावी मामले में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन पर है, लेकिन इबादत के अंदर जो दीन इस्लाम में है, उसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फमन तुर्रा, फिर जो मजबूर कर दिया जाए, फी मखमसतिन, हाँ, जो मजबूर हो जाए, मखमसतिन यानी कि खाने की कमी है, कुछ नहीं है, हाँ, भूख और प्यास, मखमसतिन। अब ये क्या बात हो रही है? जो हुर्रिमत वाला टॉपिक चल रहा था, उससे कनेक्ट हो रही है वो बात। फिर जो मजबूर कर दिया जाए, हो जाए, फी मखमसतिन, भूख में, गैर मुतजानिफिन लिल इस्मी, गुनाह के इरादे से ना हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर वो क्या है? माफ है। फिर वो माफ है। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ करने वाला, रहम करने वाला है। तो मतलब क्या, कि अगर मान लो कि कहीं कोई भूख से मर रहा है, और क्या मिल रहा है? मैता मिल रहा है, खून मिल रहा है, खिंजीर का गोश्त मिल रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और का जिस पर नाम लिया गया वो मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे? खाएंगे अपनी जान बचाने के लिए। इसमें सबसे कम से शुरू करेंगे, पहले मैता से। अगर मैता है तो बेटर है। मैता नहीं मिला, हाँ, खून, खून नहीं है, तो फिर खिंजीर का गोश्त है 3 नंबर पे। फिर चौथे नंबर पर वर्स्ट चीज है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। 4 नंबर पे आते हैं, चौथी आयत, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, वो आपसे पूछते हैं कि क्या है उनके लिए हलाल, क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, हलाल है तुम्हारे लिए पाकीज़ा खाने। जो तय्यिबात है ना, जो पाकीज़ा खाने हैं, वो सब हलाल है। जो गंदी चीजें अल्लाह ने मना कर दिया, पाकीज़ा खाने हलाल है। वमा अल्लम तुम मिनल जवारिही, और जो तुमने सिखाया, मिनल जवारिही, अपने शिकारी, जो शिकारी क्रीचर होते हैं, जवारिह यानी कि जो शिकारी, जो हंटिंग एनिमल्स, ये जवारी कहा गया। इसके अंदर जनरल वर्ड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुत्ता भी होता है, शिकारी कुत्ता,
اور اس کے اندر پرندوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایگل ہوتی ہے، جو ٹرینڈ ہو، ہاں یہ یا کیا کہتے ہیں اس کو، تو جو خاص برڈز ہے جو شکار کے لیے ٹرین ہوتے ہیں، تو یہ جوارحی میں سب کے سب شامل ہے اس کے اندر. مکلبین تعلمونہم مما علمکم اللہ. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے سکھایا تمہارے جو شکاری جانوروں کو، اور تعلمونہم تم نے انہیں سکھایا، مما علمکم اللہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا. تو یہ جو جانور ہوتے ہیں، یہ ان کا ذبح کیا ہوا گوشت بھی کیا ہے، ان سے پکڑا گیا گوشت بھی کیا ہے، حلال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ ہمیں بتایا. مطلب آپ کا شکاری کتا ہے، وہ جا کر کے پکڑ کے لائے گا جو جانور کو، وہ جانور کو کھانا حلال ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا لیکن وہ شکاری کتا خود کے لیے کرے گا، ایسے ہی کیا بنا بھیجے کیا، ہاں تو پھر نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مما امسکنا علیکم. تو جو وہ پکڑتے ہیں تمہارے لیے اسے کھاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، اور اللہ کا نام لو اس پر. کب لینا ہے نام؟ جب جانور کو بھیجتے ہیں نا، بسم اللہ کہہ کر کے بھیجتے ہیں، بسم اللہ. تو نام جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ذبح کرتے ہیں، یہاں پہ جانور کو بھیجتے ٹائم پہ بسم اللہ کہتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب دینے والا ہے. جلد، یہ پورا جلد ہی ہے کہ جو مدت ملی ہے ہمارے بھلے کے لیے. اور قیامت کے دن جو حساب ہوگا آپ دیکھو گے کہ سارے حساب، اتنے سارے انسان، اتنی پیڑیاں، سارے انسان، اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے. یہاں جو مہلت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی ہے، یہ مہلت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں. ایک منٹ. جی، آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے. ان کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے. تو جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ کہ آپ پورک کو کھائیں گے تو حلال ہے؟ نہیں. جائز جانور کھائیں گے، نمبر 1. نمبر 2، ان کے ذبح کرنے کے طریقے کے اندر، جیسے کوشر جو ہوتا ہے جوس کا، یا کرسچنز کا بھی ایک میتھڈ ہے، تو وہ اوپر والے کا صرف نام لیتے ہیں. وہ لوگ دوسرے معبودوں کا نام نہیں لیتے ہیں، کسی اور کا. تو وہ جو ان کا ذبح کیا ہوا گوشت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے. اب اس کے اندر ایک واضح یہ بات تو آ گئی سامنے، لیکن اور مثال آپ دیکھو گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. خیبر کے وقت پر ایک یہودیہ نے جو گوشت پکا کر کے لایا تھا جس کے اندر اس نے زہر ڈالا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا. تو اگر ان کا ذبح کیا ہوا گوشت حلال نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے نہیں ہوتے، اور ساتھ میں جو صحابہ ہے وہ نہیں کھائے ہوتے. تو یہ دلیلوں میں سے دلیل ہے کہ ان کا ذبح کیا ہوا گوشت ہمارے لیے حلال ہے. لیکن کس چیز میں؟ حلال کھانا ہو، حرام نہ ہو. اور نمبر 2 کہ وہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو عام طور پہ وہ لوگوں کا ایسا معمول ہوتا ہے. لیکن کسی زمانے میں اگر ٹیڑھا پن آ جائے گا تو پھر وہ اس چیز سے خارج ہوگی. ہل الکم یعنی کہ گاڈ اوپر والے کا نام صرف لے رہے ہیں وہ جس طرح سے، تو وہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور یہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، مشرکین کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ اہل کتاب کے ساتھ ہے. کیونکہ وہ لوگوں میں کچھ نہ کچھ اللہ کا تصور ہے، کچھ نہ کچھ ہے. کہیں غلطیاں ہیں ان میں بھی بہت ساری، لیکن کچھ نہ کچھ ایک تعارف ان میں ہے. آگے دوسرا پارٹ. وہ تامکم ہل الحم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یعنی تم اپنا کھانا انہیں دو، وہ کھانا ان کے لیے جائز ہے، اور یہ ہم دے سکتے ہیں ہماری طرف سے پوری طرح سے، یہ تمہارے لیے ہے. والمحسنات من المومناتی، اور جو محسنات کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ، پاک دامن. پاک دامن عورتیں، من المومنات، مومنوں میں سے، مومناؤں میں سے پاک دامن عورتیں. غور سے سنیے. والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ، یعنی جوز و کرسچنز، ان کی جو پاک دامن عورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حلال ہے. احل لکم جو ہے نا، وہ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے، وہ عطف یہاں بھی کنٹینیوڈ ہے، یعنی حلال ہے تمہارے لیے
پاک دامن عورتیں مومناؤں میں سے، ایمان والی عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی عورتوں میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، تب جب تم انہیں دو ان کا مہر، محسنین غیر مسافہین، پاکیزگی طلب کرتے ہوئے، ناجائز تعلقات طلب کرتے ہوئے نہیں، ولا متخذی اخدان، نہ چھپے ہوئے پوشیدہ تعلقات اور پوشیدہ طور پہ بدکاری طلب کرتے ہوئے۔ تو پھر یعنی نہ کھلے ہوئی زنا، نہ پوشیدہ طور پہ کوئی بدکاری، دونوں چیزیں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مطلب کیا؟ تو یہاں پر اجازت ہے شادی کے لیے، کس چیز کی؟ نکاح کی اجازت ہے مہر دے کر کے پاک دامن مومنہ عورتوں سے اور پاک دامن اہل کتاب کی عورتوں سے۔ اب سب سے پہلے حصے پہ شروع کرتے ہیں، پاک دامن مومنہ عورتیں۔ جب ہم سورہ نور پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاص طور سے پاک دامن عورتوں کے لیے، مومن مردیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، یہ قاعدے کے تحت ہے، جو ہم تبھی اور ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی کہ جو یہ بیڈ کلچر چل رہا ہے نا، ویسا کلچر اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی بلاک کیا ہے، ایسے مرد اور عورتیں بلاکڈ ہیں شادی کے لیے۔ آگے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اب یہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں، اس کے اندر علماء اس کے اندر مزید بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ تب اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پر مسلم حکومت ہو، کیونکہ اگر اسلامک حکومت ہے کہیں پر، تو وہاں پر مان لو ہسبینڈ وائف کے اندر اختلاف ہو گیا، طلاق ہو گیا آگے آ کر، تو بچوں کی کسٹڈی کس کو ملے گی؟ مسلم والد کو ملے گی۔ جو اہل کتاب کی جو یا کرسچن والدہ کو کسٹڈی نہیں ملنے والی بچوں کی۔ کہاں پر؟ مسلم حکومت ہو وہاں پر، تاکہ وہ فادر انہیں اسلام پر بڑا کرے۔ ایسا نہیں کہ بچے کرسچن بن گئے، بچے جوز بن گئے، تو وہ بچے جو ہے ایمان والے رہیں، تو وہاں پہ جو مسلم حکومت ہو، وہاں پہ جہاں یہ قاعدہ اپلائی ہو سکتا ہے وہاں کے لیے ہوگا۔ ہاں اگر مان لو ہماری کنٹری جیسی کنٹری ہے جہاں پہ اگر مان لو کہ ڈیورس ہو گیا تو کسٹڈی مدر کو ہی ملنے والی ہے، اور مدر جو خود جو کرسچن ہے تو پھر کیا ہے، وہ بچوں کو بھی بڑا کر کے کرسچن بنائے گی۔ تو یہ چیز یہاں پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی آخرت، اپنے بچوں کی آخرت کو خراب کرنے والی بات ہے، آپ کا فیوچر کا انویسٹمنٹ ہے۔ تو کیسے کوئی اس چیز کو کر سکتا ہے جس سے اس کا فیوچر کا انویسٹمنٹ خراب ہو جائے؟ لیکن یہ بھی بات غور کریے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ لوگ تمہاری عورتوں سے شادی کریں۔ یعنی ہمارے لیے اجازت ہے کہ مرد ایک وہاں کے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن وہاں کے مرد یہاں کی عورتوں سے کریں، یہ اجازت نہیں ہے۔ جیسے کھانے کے اندر تھا، دونوں طرف تھا، وہ طعامکم حل لہم، لیکن یہاں پر اس چیز میں ایک ہی چیز کے لیے دیا ہوا ہے، ہاں، مطلب صرف تم ان کی اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو۔ اس میں یہ بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی پر دینی اعتبار سے زیادہ اثر ڈالے، اس کے امکان ہم دیکھ رہے ہیں، زیادہ اثر ایک شوہر ڈالے یہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے۔ اور کون جو تابع ہوتا ہے، کس پر پریشر آ سکتا ہے، اسی وجہ سے عورتوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آپ اگر حدیبیہ میں بھی دیکھو، حدیبیہ میں کیا تھا قاعدہ کہ وہاں سے کوئی مسلمان مرد آئے گا یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی کہ ہم واپس بھیج دیں گے، لیکن عورتیں اگر اسلام قبول کر کے آئیں گی تو ان کو واپس بھیجنا نہیں تھا، ان کی حفاظت کی گئی ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر، اچھا ہاں، آیت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کرتا ہے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ ہاں، جس نے ایمان کا انکار کیا، کہا کہ میں ایمان نہیں لاتا، میں نہیں مانتا، اس کے اعمال جو ہے برباد ہو گئے۔ اچھا، برباد ہو گئے کے اندر ایک بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ایسی آیتیں ہیں قرآن میں جو کلیئر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی ان کا بدلہ دے دے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ جو دنیا ہی ان کا فوکس ہے، دنیا کے لیے کر رہے ہیں، تو دنیا میں اللہ دے دے گا انہیں جو اچھا کیے اس کا، یعنی کہ بدلہ مل جائے گا۔ لیکن حقیقت میں وہ اعمال کے ذریعے جو آخرت کمانے کا موقع تھا، تو حبط عملہ، اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں ان لوگوں میں ہو جائے گا جو نقصان اور خسارے میں ہے۔ ایک بار ایک پرسن کے ساتھ ہم لوگوں کا ایک اسٹریم میں ڈسکشن ہوا تھا، اس نے اعتراض اٹھایا، بولے ہمارے لیے کیوں ہمارے اعمال برباد، کیوں ہمارے لیے آخرت میں نہیں ہے؟ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کا آخرت پہ ایمان ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ جب میں بولا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ آخرت میں مانگ کیوں رہے ہو جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پہ؟ جو آخرت کا جس پر ایمان، جس کا ایمان آخرت پہ ہوتا ہے نا، وہ آخرت کے لیے کرتا ہے، وہ آخرت کے لیے کرتا ہے۔ آپ کچھ اچھا کر رہے ہو تو کس لیے کر رہے ہو؟
آپ دنیا میں ایمان ہے آپ کا، صرف دنیا آپ کے لیے سب کچھ ہے، تو آپ جو دنیا میں آپ کا ایمان ہے تو آپ دنیا کے لیے کر رہے ہو تو وہ تو دے ہی دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، نا انصافی تو کرے گا نہیں۔ لیکن جس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے تو اسے نہیں ملے گا، جو آخرت کے لیے کر رہا ہے تو وہ اسے یقیناً پورا بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 6، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور ہم لوگ سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 43 پڑھ چکے ہیں نا، تو بہت سے حصے اس آیت کے اس سے میچنگ ہیں، تو میں وہ پارٹ سکپ کروں گا، ہوں میں وہ حصوں پہ جاؤں گا جو الگ ہے۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کونے تک، کونیاں تک، وامسحوا برؤسکم، مسح کرو اپنے سر پر، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو جو یہ جو واو آیا اس کے بعد جو ہے نا، جو فغسلوا وجوہکم وایدیکم تھا نا، تو یہاں پہ کیا دیکھنا ہے کہ یہ ومسحو کے ساتھ میں اگر یہ با حرف جر آیا، بیروسکم ہے نا، ارجلکم ہوتا، اگر یہ مسا جو ہے سر پر اور پاؤں پر ہوتا تو ارجلکم ہوتا ہے، لیکن وارجلکم ہے، پتا چلا یہ فغسلو کے تحت ہے کہ دھو لو، فغسلو کی عطف ہے، یہ عطف فغسلو کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ جو واو آیا ہے اینڈ اور، وہ دھونے کے لیے جا رہا ہے گرامر کے ذریعے۔ وارجلکم الی الکعبین، پاؤں ایڑیوں تک۔ تو یہاں پہ چار چیزیں ذکر ہے، جو وضو کے چار ارکان یہاں پہ ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور بھی بتائیں۔ ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ سب سے پہلی بات، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی سمجھایا کہ ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ حالت وضو میں ہونا ضروری ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، تو وضو کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اور وضو کیسا کرتے ہیں، یہ جو ترتیب یہاں دی ہے یہی ترتیب اصل وضو میں بھی مینٹین ہے۔ اور فغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو لو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں، وضو کا پورا طریقہ میں ابھی یہاں ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ساری کچھ چیزیں یہاں ذکر ہے اور باقی تفصیلات حدیثوں میں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر آف دا قرآن ہے، تو وہ سمجھا رہے ہیں ہمیں، وہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر آگے آتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو یہ حصہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، سیدھا ہم لوگ آئیں گے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی حرج، کوئی مشکل رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہیں چاہتا کہ کوئی مشکل ہو، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پاکی اختیار کرو، ولیتم نعمتہ، اور اس کی نعمت کو وہ پورا کرے، ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں پہ جو آسانی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ پانی نہیں ہو تو تیمم کرو، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کہ ہمارے لیے آسانی کریں۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ چیز ہمیں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ کتنی سارے کنسیڈریشنز دین اسلام میں ہیں، بہت سارے، پوری لسٹ اور بنائی جا سکتی ہے، جو بنایا بھی ہے علماء نے، اور بنائی جا سکتی، دیکھی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 8 پہ آتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بن جاؤ، قوامین للہ، جو ایسے جو کھڑے ہیں اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، انصاف کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہیں، تو اللہ کے لیے کھڑے ہیں، انصاف کے لیے گواہ بن کے کھڑے ہیں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرف آمادہ نہ کرے، اللہ تعدلو، کہ تم انصاف نہ کرو، یعنی کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے کی طرف آمادہ نہ کر دے، کہ یہ قوم والے، یہ ہم لوگ ان کے تو بہت خلاف ہیں، یہ تو سب ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دشمنی تمہیں ناانصافی کی طرف نہ لے جائے، اے دلو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کا تقاضا ہے، تو یہ تقوی کا تقاضا ہے جو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ تم اللہ سے ڈرتے ہو، انصاف کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے وہ تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو، جو جو تم کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے۔ تو ناانصافی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، کسی کی دشمنی کی وجہ سے ان پہ ناانصافی مت کرنا۔ یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، لیکن تم ظلم مت کرنا، یہ اسلام نے سکھایا ہمیں۔ آیت نمبر 11 پہ پہنچتے ہیں۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد کرائی ہے، ذکر کیا ہے۔ کون سی نعمت؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب کچھ لوگوں نے پورا ارادہ کیا کہ اپنا ہاتھ کھینچیں تمہاری طرف، یعنی کہ تمہیں تمہارے خلاف فزیکل ایکشن کریں، یعنی کہ تم پر یعنی تمہارے ساتھ جسمی طور پر، یعنی کہ مارنے کے اعتبار سے انہوں نے کوشش کی، ارادہ کیا پوری طرح سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، کہ جب لوگوں نے ارادہ کیا تھا، ہاں، کہ تمہارا یعنی لوگوں نے ارادہ کیا تھا لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ ہم جب تفسیر میں دیکھتے ہیں تو اس کے تعلق سے آپ کو بہت ساری یعنی جو اقوال ملتے ہیں، اس کے اندر میں آپ کو دو اقوال خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ، ہمیں اس میں دو اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالے، تو ایک بدو وہاں پہ آیا، اور یہ قول ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین میں سے کس نے ذکر کیا؟ ایک منٹ میں جسٹ آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ جی، یہ جو قول آپ کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو تابعین میں سے ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ قول ہے، جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور اس بارے میں یہ جو واقعہ ہے، غورس بن الحارث، یہ شخص تھا غورس بن الحارث، اور اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا، اس بارے میں محمد ابن اسحاق، مجاہد، اکرمہ، وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگ تو بنی نذیر کے بارے میں کہتے ہیں، یہاں پہ یہ شاید ایک منٹ اس کے اوپر میں مارک کر کے رکھا تھا، نہیں، قتادہ معمر اور قتادہ کہتے تھے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی۔ چلیے، بہت مشہور واقعہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور ایک بدو وہاں پہ آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لیا، اور اسے مشرکین نے پیسے دیا تھا مارنے کے لیے، مرڈر کرنے کے لیے، اسیسن تھا وہ، اور نکال کر کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشارہ کیا، کہا محمد اب کون تمہیں بچائے گا مجھ سے؟ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ اب حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ یہ سن کر وہ تلوار کسی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تلوار کو اٹھا کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو اس نے کہا آپ بہتر غلبہ پانے والے بنے۔ عربوں میں ایک رواج تھا کہ جیسے اگر کوئی دشمن کا پیچھا 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 کر رہا ہے اور جب بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تب جا کے بولتا ہے جا چھوڑ دیا، تو بہت ذلت ذلیل ہونے والی بات تھی کہ اس نے مجھے ایسا کر کے چھوڑ دیا۔ تو یہ بدو کیا کہہ رہا تھا کہ آپ ویسا کر کے مجھے چھوڑ دو، ہاں، آپ ویسا ذلیل کر کے مجھے چھوڑ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے ہمیں مل رہا ہے، تابعین کا جو میں نے نام لیا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ اسی تعلق سے تھا۔ بس دوسرے بعض تابعین یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بنو نذیر کا جو واقعہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، دیت کا مسئلہ تھا ایک ڈسکس کرنے کے لیے، دو لوگوں کی دیت دینے کا معاملہ تھا، بلڈ منی جو دینا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں نے ایک جگہ پہ بٹھایا اور پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھے یہاں اوپر سے پتھر ڈراپ کریں گے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ وہ لوگ قتل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے تحت بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے نکل کے چلے گئے، اور یہ ہے بنو نذیر کا واقعہ۔ تو یعنی یہ واقعات ذکر کیا ہے، یعنی کہ بعض ایسے اگریسو ایکشنز تھے جو وہ لوگوں نے کیا، دشمنوں نے، اس مقصد سے
کہ کس طرح سے مسلمانوں کو ختم کریں اور مسلمانوں پہ ایکشن کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ روکنے والا اللہ ہے۔ اللہ جب روکنا چاہے تو کوئی ان ہاتھوں کو آگے بڑھا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہاں سمجھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور کتنی بڑی بات ہے، ایک ہوتا ہے فرنٹ میں دکھ رہا ہے کہ یہ ہوا، لیکن پیچھے بیہائنڈ دا سین کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکف ایدیہم عنکم، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کبھی کبھار ایسے حالات دکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو بہت غلبے میں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ جب بچانا چاہے اس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں۔ آیت نمبر 13 پہ آتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے وعدوں کے عہدوں کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، ان کے ساتھ جو میثاق کیے گئے تھے یہودیوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یعنی کہ جب لوگ عہد کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وعدہ کرتے ہیں، وعدے کو توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کو دلوں کو پھر سخت کر دیتا ہے، یعنی دل پہ پھر اثر نہیں ہوتا نصیحت کا، یاد دہانی کا، چیزوں کا۔ اب دیکھیے آگے، میں آپ کو یہ آیت پڑھوں اس سے پہلے میں آپ کو ایک سوال بتا دیتا ہوں۔ آج جیسے کئی سارے جو کرسچنز ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی قرآن میں ہی تو دیا ہے کہ ہمارے تورات ہے، انجیل ہے، یہ بائبل ہے، پڑھو، ایسا کر کے عام معصوم مسلمانوں کو پڑھنے کہتے ہیں۔ لیکن قرآن میں یہ بھی تو دیا ہے جو یہاں پڑھیے، یہ کیا دیا ہے؟ یحرفون الکلم عن موادیہ، کہ وہ لفظوں کو اپنی صحیح جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا معاملہ کہ لفظوں کو بدل دیتے ہیں اپنی صحیح جگہ سے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ ایک حصہ جس کے ذریعے ان کو نصیحت دی گئی اسے تو وہ بھول ہی گئے، یعنی کہ کچھ حصہ وہ بھول گئے اور کچھ حصہ انہوں نے بدل دیا ہے، جگہ سے، بیک گراؤنڈ سے، جگہ سے بدل دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات کی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تم میں ان میں خیانت کرنے والوں کی خبریں ملتی رہے گی۔ وَلَا تَزَالُ یعنی کنٹینیوسلی تمہیں پتا چلتا رہے گا یہ خیانت کی، یہ خیانت کی، خائن، ہاں، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے بہت تھوڑے کے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دو ان کو، وَاصْفَحْ، درگزر کرو۔ مطلب یہ ٹینشن لے کے سر پہ نہیں بیٹھنا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یہودیوں کی اتنی چالیں ہیں، فری میسنز کی اتنی ساری چالیں ہیں، وہ لوگ یہ کر رہے، ارے وہ چیز جو ہے نا چھوڑ دو، تم اپنا نیک کام کرو، ہاں، تم اپنا نیک کام کرو، اور وہ لوگ خیانتیں کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا پلانر ہے، ہم لوگ ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، یہی بچنے کا طریقہ ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز کی دلیل ملتی ہے کہ ہم معاف کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ تو جیسے یہاں دیا ہے کہ فاعفو عنہم، انہیں معاف کر دو، وصفح، درگزر کر دو، برابر، تاکہ ہم ریئیکشنری نہ بن جائیں، کیونکہ جو لوگ معاف نہیں کرتے ہیں نا، وہ لوگ خود نارمل نہیں رہ پاتے ہیں۔ اس نے یہ کیا تھا، اور پھر جو آیت نمبر 8 میں ہم پڑھ چکے ہیں نا، کچھ لوگوں کی دشمنی تمہیں ناانصافی پہ نہ لے کے چلے جائے، ناانصافی تک چلے آتے ہیں، جب وہ دل میں لے کے بھر کے رکھ دیے تو پھر اب نارمل زندگی بن جاتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں سکھایا تم لوگوں کو معاف کرو۔ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں مشرکین کو معاف کرنے کے بارے میں، ہاں، مشرکین کو معاف کرنے والے کے بارے میں، یہاں پہ ان کی خیانتوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد کہا گیا معاف کرو۔ لیکن ہم معاف کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس بچ جائیں گے، یہ دنیا میں ہمیں جینے کا صحیح ایٹیٹیوڈ بتایا گیا۔ اللہ تو سب کے ساتھ انصاف کرے گا، ان کو جو چیز ملنی ہے وہ تو مل کے رہے گی۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ زندگی جینے کا طریقہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 17 پہ آتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً، یقیناً کفر کیا وہ لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم گاڈ ہے، اور گاڈ از جیسس، جیسس از گاڈ، ٹرینٹی، فادر سن ہولی اسپرٹ، آل آر ون۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے، وہ لوگ کہ گاڈ ہی انسان کے روپ میں آیا، اللہ مسیح ابن مریم ہے، تو اللہ، جو لوگوں نے کہا کفر الذین قالوا، قل، کہو ان سے، فمن یملک من اللہ شیئا، کون اللہ تعالیٰ کو، کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہاں، کون روک سکتا ہے، ان اراد ان یہلک المسیح،
اگر اللہ چاہے کہ مسیح کو ہلاک کر دے، ختم کر دے، مسیح ابن مریم، وہ امہ، ان کی والدہ کو ختم کر دے، وہ من فی الارض جمیعا، اور جو کوئی زمین پر ہے سب کو اللہ ختم کر دے، تو کس کی مرضی چلے گی؟ یہاں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جیسے ایک ہے اللہ کی مرضی، اگر اللہ چاہے کہ ہلاک کر دے جیزس کو، عیسیٰ کو، تو کس کی مرضی چلنے والی ہے؟ کس کی مرضی ہے جو چلتی ہے؟ یعنی کہ مرضیاں صرف ایک ہی مرضی ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے جو کنٹرول میں ہے، اور باقی انسانوں کو سکھایا گیا کہ آپ کی مرضی کو آپ کو سرنڈر کرنا ہے اللہ کی مرضی کے آگے. تو کس سے کسی اور کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی تو بادشاہت ہے آسمان و زمین میں. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. ہم لوگ آج یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. میرے بھائی میری بہنیں، ایک نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کلام جو بھیجا، قرآن جو بھیجا، تو اس کی آیتوں پر غور کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک ایک حرف پڑھتے ہیں کتنا بڑا ثواب ہے. ہدایت کی کتاب ہے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو یقیناً یعنی اس کی قدر کرنا چاہیے. یہ موقع جو اللہ نے ہمیں دیا، اس کی قدر کرنا چاہیے. میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ جو آیتیں پڑھیں بعد میں ریوائز کرو، اہم اہم پوائنٹس لکھو. ہاں، اور کوشش کریے کہ یعنی جو ہو، بعض آیتیں میں بتاتے بھی رہتا ہوں کہ اسے یاد کرو، اسے یاد کرو، کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو تاکہ آپ بھی کسی کو ایک آیت کیوں نہ ہو بتا سکو انشاءاللہ. تو یہ چیز پہ ورک کریں، اور یہ جو ہم اللہ کے کلام سے کنیکٹ کر رہے ہیں اس کی قدر کریں، کیونکہ جو چیز کی انسان قدر نہیں کرتا ہے نا، وہ اس کو ضائع کرتا ہے. تو اس کو قدر کریں گے تو نعمت زندگی میں باقی رہتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کی کتاب پر غور کرنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم رحمۃ اللہ. اچھا سنیے، میں آپ لوگوں کو لنک دے رہا ہوں ابھی. نیکسٹ پروگرام جو ہے اس کا لنک بھیج دیتا ہوں. آئی پلس ٹی وی پر ذہنی یہ پریشانیوں کی کاؤنسلنگ، تو جو لوگ وہاں جوائن ہونا چاہتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام ابھی بس سٹارٹ ہو رہا ہے. سوری میرے پاس ریڈی لنک نہیں ہے ابھی. اگر آپ میں سے کوئی، آپ لوگ اگر سیدھا آئی پلس ٹی وی کے یوٹیوب پہ جائیے، سرچ کر کے آئی پلس ٹی وی پہ، تو وہاں پہ 5 منٹ میں ابھی کلاس سٹارٹ ہو جائے گی. تو لائیو اسٹریم ہے، تو آپ لوگ ضرور جوائن کریں انشاءاللہ. اگر کسی کے پاس لنک ہو تو چیٹ میں ڈال دیجیے، جا کے وہاں سے صرف لنک لینا ہے. 1 منٹ میں ٹرائی کرتا ہوں، دیکھیے. معذرت میرے پاس، مجھے ٹائم لگے گا، تو آئی تھنک اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگ جوائن کریے سیدھا یوٹیوب پہ آئی پلس ٹی وی کے اس پہ آئیے، وہاں لائیو چل رہا ہوگا پروگرام. اچھا آ چکا ہے لنک الحمد للہ. 1 منٹ رکیے، میرے پاس آ گیا، میں دے رہا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجے ہیں الحمد للہ. ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ جوائن کریے آپ لوگ. لنک کلک کر دیجیے، میں اینڈ کر رہا ہوں کلاس. ہاں لنک کلک کر دیجیے.